آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہوں گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں، ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بڑھتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا، یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو منجنیق بنانا سکھایا، گوفن جس کو کہتے ہیں منجنیق، وہ بنانا سکھایا۔ اور جب وہ لوگوں نے منجنیق تیار کر دی تو تیار کرنے کے بعد منجنیق اور گوفن آپ سمجھتے ہیں نا کہ رسی کھینچی جاتی ہے اور کھینچ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، تو جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس پر جا کر کے لگتی ہے اور وہ بہت دور تک کئی میلوں تک کے پتھر جاتا ہے۔ تو پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور رسی کھینچی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے نمرودیوں نے کئی دن تک کے پریکٹس کی، کئی دن تک کے انہوں نے مشق کی کہ ہم رسی کیسے کھینچیں گے۔ ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی، ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا انہوں نے اتار لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا منجنیق کے سرے پر. فرشتے آؤ فغاں کرنے لگے. رب سے عرض کرتے مولا ایک ہی بندہ تو تیرا نام لیتا ہے, اسے بھی جلا دیا جائے گا, ہم اس کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, ہم اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا کر کے امداد کرو. ادھر سے نمرودی رستہ کھینچتے ہیں اور ادھر سے فرشتے رستہ کھینچتے ہیں. تو فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودیوں کی طاقت پھیل ہو گئی. تو انہوں نے کہا کل تک کہ یہ رستہ تو آسانی سے کھینچا رہا تھا, آج یہ کیوں نہیں کھینچاتا. تو اس وقت شیطان ایک بڈھے کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ رستہ ابھی کھینچا جائے گا, یہ رستہ ابھی کھینچے گا. ایک چند عورتوں کو بلاؤ. چند عورتیں بلائی گئی اور جب عورتیں بلائی گئی تو اس نے کہا ان عورتوں سے کہو کہ یہ اپنے دوپٹوں کو اتار دیں. جب ان لوگوں کے دوپٹے اتار دیے گئے تو رستہ کھینچا گیا. لوگوں نے پوچھا حیرت ہے اب تک یہ رستہ نہیں کھینچا رہا تھا, عورتوں نے آ کر کے دوپٹہ کیا ہٹایا کہ رستہ کھینچا گیا. تو اس وقت شیطان نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ جو تم اس طرف سے رستہ کھینچ رہے تھے ادھر سے رحمت کے فرشتے رستہ کھینچ رہے تھے, لیکن جیسے ہی عورتوں نے اپنے سر کو ننگا کر دیا, جہاں عورتیں اپنے سروں کو ننگا کر دیتی ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے. آپ سوچئے اللہ کا پیغمبر خلیل جہاں موجود ہے, اللہ کا نبی جہاں موجود ہے, وہاں سے رحمت کے فرشتے کیوں گئے کہ عورتوں نے سروں کو ننگا کر دیا تھا. نبی کی موجودگی میں بھی اگر عورت سر کو ننگا کر دے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے جا رہے. روایت سے تو یہی پتا چلتا ہے بظاہر. اب آپ مجھے بتائیں, ہم اور آپ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی, تو ہم اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں. کیا ہمارے گھر کی عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں؟